یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں دنیا کی مشہور سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو بہت ہی آسان اردو میں سمجھایا جاتا ہے۔ بالکل، اور جو لوگ مشکل اور علمی کتابوں کو ایک دلچسپ اور آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیر، تو آج کا جو ہمارا یہ گہرا مطالعہ ہے یہ ایک بہت ہی زبردست موضوع پر ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں کہ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، صحیح؟ بالکل۔ سائنسی حقائق کا ایک ایسا خزانہ ہے جو شاید انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہم نے سمندروں کی گہرائیاں ناپ لی ہیں اور خلا کے کناروں تک جا رہے ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اس سب میں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس بے پناہ طاقت کو استعمال کس لیے کرنا ہے۔ بالکل، مطلب ایٹم کو توڑنا ایک سائنسی حقیقت ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن اس سے بجلی بنا کر شہروں کو روشن کرنا ہے یا پھر ایٹم بم بنا کر لاکھوں انسانوں کو مارنا ہے، سائنس اس پر بالکل خاموش رہتی ہے۔ صحیح بات ہے، سائنس ہمیں یہ تو بتا دے گی کہ کلوننگ کیسے ہوتی ہے، لیکن کیا ہمیں یہ کرنی چاہیے؟ یہ جواب آپ کو کسی لیبارٹری میں نہیں ملے گا۔ اور یہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم آج کل کی اس تیز رفتار ترقی میں کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یعنی فلسفہ۔ تو آج ہم ول ڈیورنٹ کی بہت ہی مشہور کتاب دی اسٹوری آف فلاسفی پر تفصیلی بات کریں گے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان خیالات کو سمجھنا ہے جنہوں نے انسان کی سوچ کا رخ ہی بدل دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ علم اور حکمت کے درمیان وہ کون سی باریک سی لکیر ہے جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور ہم قدیم یونان کی گلیوں میں بھی جائیں گے، ایتھنز کے بازاروں کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کس طرح سقراط کے سوالوں اور افلاطون کے نظریات نے وہ بنیاد رکھی جس پر آج کا یہ معاشرہ کھڑا ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں جن سیاسی یا سماجی نظریات کا ذکر آئے گا، جیسے جمہوریت پر تنقید، ہم ان پر بالکل غیر جانبدارانہ بحث کریں گے۔ 100%۔ ہم یہاں کسی مخصوص نظریے کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ مخالفت، ہم بس دیانتداری سے وہ خیالات پیش کریں گے تاکہ سننے والے خود اپنی آزادانہ رائے قائم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ول ڈیورنٹ پر بات کرتے ہیں۔ مطلب جس دور میں اس نے یہ کتاب لکھی تب تو فلسفہ بس ایک ایسی چیز تھی جو صرف بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہی پڑھتے تھے نا؟ ہاں، یہ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ دیکھیں، ول ڈیورنٹ کا تعلق ایک مزدور طبقے سے تھا اور شروع میں ان کی تربیت ایک پادری بننے کے لیے ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کا مطالعہ بڑھا ان کے خیالات بدلنے لگے۔ اچھا؟ ہاں، اور پھر انہوں نے نیو یارک کے ایک علاقے میں جہاں فیکٹریوں کے مزدور اور عام محنت کش لوگ رہتے تھے، وہاں لیبر ٹیمپل کے نام سے ایک جگہ پر لیکچرز دینا شروع کیے۔ ایک منٹ، مزدوروں کو فلسفہ؟ مطلب جو لوگ سارا دن مشینوں پر کام کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ وہ زندگی کے گہرے حقائق پر سوچیں؟ یہی تو کمال کی بات ہے نا، ان مزدوروں کے اندر زندگی کے حقائق جاننے کی ایک عجیب سی پیاس تھی، اور ڈیورنٹ نے یہ کتاب انہی مزدوروں کو دیے گئے لیکچرز کی بنیاد پر لکھی۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ کوئی بہت ہی پیچیدہ اور غیر دنیاوی چیز ہے جس کا روزمرہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈیورنٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کا علم اتنا زیادہ پھیل چکا تھا اور اتنی شاخوں میں بٹ گیا تھا کہ جدید انسان بس بکھر کر رہ گیا تھا۔ ماہرین کو صرف اپنے چھوٹے سے فیلڈ کا پتہ تھا۔ صحیح۔ تو جو لوگ پوری تصویر دیکھنا چاہتے تھے انہیں ان ماہرین کی مشکل زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو ڈیورنٹ کے نزدیک فلسفہ دراصل اس بکھرے ہوئے علم کو اکٹھا کر کے زندگی کو ایک واضح سمت دینے کا نام ہے۔ مطلب جیسے زندگی گزارنے کا کوئی مینول نہیں ہوتا تو فلسفہ وہ مینول بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور اسی لیے جب یہ کتاب چھپی تو اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلے سال ہی لاکھوں کاپیاں بک گئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عام انسان بھی دانائی اور حکمت کی تلاش میں ہے۔ یعنی کتاب کا بنیادی انداز یہ ہے کہ مشکل باتوں کی بجائے مفکرین کی شخصیات اور کہانیوں کے ذریعے فلسفہ سکھایا جائے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر مباحثوں کا حصہ لیتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم سائنس اور فلسفے کو الگ الگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جدید سائنس نے فلسفے کی جگہ لے لی ہے۔ دیکھیں، ڈیورنٹ نے اس فرق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس ہمیں مشاہدہ دیتی ہے، حقائق دیتی ہے۔
یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. صحیح. لیکن فلسفہ ہمیں حکمت دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کا مجموعی مقصد کیا ہے. مطلب سائنس ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہے جو طاقت دیتی ہے، مگر فلسفہ اس کا سٹیئرنگ وہیل ہے جو سمت کا تعین کرتا ہے. لیکن ایک منٹ رکیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب آج کل تو سائنسدان ہی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسی خوراک کھانی چاہیے. یہ تو سیدھے سیدھے اخلاقی فیصلے ہیں. ہاں، یہ ایک بہت زبردست سوال ہے، لیکن اسے ذرا غور سے سمجھیں. جب ایک سائنسدان یہ کہتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے فضا میں گرمی بڑھ رہی ہے تو وہ سائنس بیان کر رہا ہوتا ہے. بالکل، وہ ایک فیکٹ ہے. لیکن جب وہی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی صنعتوں کو بند یا محدود کرنا چاہیے تو وہ سائنس کے دائرے سے نکل چکا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، وہ اب فلسفے اور اخلاقیات کے دائرے میں بات کر رہا ہے. حقائق بذات خود یہ نہیں بتاتے کہ انسان کا بچنا ضروری ہے یا نہیں، یہ فیصلہ فلسفہ کرتا ہے. اب ذرا اس نقطے کی سمجھ آ رہی ہے. یعنی سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ کیا ہے اور فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. بالکل 100%. تو پھر اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے فلسفے کے پاس ٹولز کیا ہیں؟ مطلب کتاب میں کن شاخوں کا ذکر ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ڈیورنٹ نے فلسفے کی 5 بنیادی شاخیں بتائی ہیں. پہلی ہے لاجک یعنی منطق. یہ دراصل سوچنے کے طریقے کا مطالعہ ہے. مطلب ہم کیسے جانتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ دلائل کیسے بنتے ہیں؟ جی. دوسری شاخ ہے جمالیات یا ایستھیٹکس، جو خوبصورتی کے بارے میں ہے. تیسری اخلاقیات یا ایتھکس ہے، یعنی انسانی رویے، اچھے اور برے کی تمیز. چوتھی سیاست یا پولیٹکس ہے، جو بتاتی ہے کہ ایک مثالی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اور پانچویں ہے مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس، جو کہ حقیقت کے حتمی وجود اور کائنات کے پیچھے چھپی حقیقت کو کھوجتی ہے. اگر ہم اسے آج کی کسی مثال پر لاگو کریں تو زیادہ واضح ہوگا. جیسے فرض کریں کہ مصنوعی ذہانت یا AI ٹیکنالوجی بن گئی ہے. یہ تو ہو گئی سائنس، صحیح ہے؟ بالکل. اب اخلاقیات یہ سوال اٹھائے گی کہ کیا AI کو انسانوں کی نوکریاں چھیننے کا حق ہے، اور سیاست اس بات پر بحث کرے گی کہ اگر لوگ بے روزگار ہوں گے تو ریاست کیا کرے گی. بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر لاجک یعنی منطق یہ دیکھے گی کہ اس پوری بحث میں ہمارے دلائل میں کوئی تضاد تو نہیں. یہ تو ایک پورا نظام فکر ہے. اور اس سب کا سب سے بہترین عملی نمونہ ہمیں قدیم یونان میں ملتا ہے نا، جہاں سے مغربی فلسفہ شروع ہوا. جی، خاص طور پر اگر ہم ایتھنز کی بات کریں. ایتھنز اس وقت فکری لحاظ سے دنیا کا دارالحکومت تھا. وہاں مکمل آزادی تھی، اور وہاں اساتذہ کا ایک گروہ تھا جنہیں سوفسٹس کہا جاتا تھا. سوفسٹس یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پیسے لے کر تعلیم دیتے تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ معاشرے کی ہر چیز، ہر روایت پر سوال اٹھاتے تھے. وہ سکھاتے تھے کہ بحث کیسے جیتی جاتی ہے، چاہے آپ کی دلیل جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. مطلب بحث جیتنا ان کا اصل مقصد تھا. ہاں، لیکن پھر اسی ہنگامہ خیز ماحول میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جس کا مقصد بحث جیتنا نہیں تھا بلکہ سچ کی تلاش تھی، اور وہ تھا سقراط. سقراط مطلب وہ تو واقعی ایک بہت ہی الگ کردار تھا. اگر ہم اس کی شخصیت دیکھیں تو وہ ان سوفسٹس کے بالکل الٹ تھا. بالکل. نہ کوئی شاندار لباس، نہ وہ پیسے لے کر پڑھاتا تھا. ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ننگے پاؤں بس ایتھنز کے بازاروں میں گھومتا رہتا تھا. اور اس کا جو طریقہ تھا جسے سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، وہ بہت دلچسپ تھا. جی، وہ راستے میں چلتے لوگوں کو روک کر ان کے بنیادی عقائد پر سوال شروع کر دیتا تھا. لیکن یہ سوال محض معلومات لینے کے لیے نہیں ہوتے تھے. تو پھر کیا مقصد تھا ان کا؟ وہ دراصل لوگوں کے خیالات میں موجود منطقی تضاد کو سامنے لاتا تھا. وہ کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم غلط ہو، بلکہ ان کی ہی باتوں سے انہیں غلط ثابت کر دیتا تھا. اس سے ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مطلب فرض کریں کہ میں سقراط کے دور کا کوئی جنگجو قسم کا بندہ ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ بہادری کا مطلب ہے میدان جنگ سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، چاہے جان چلی جائے. تو سقراط بہت ہی معصومیت سے آپ سے پوچھتا، لیکن میرے دوست، اگر جنگ جیتنے کے لیے اور اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنا پڑے تو کیا وہ بزدلی کہلائے گی؟ تو پھر تو میں پھنس جاتا
مجھے ماننا پڑتا کہ پیچھے ہٹنا ہمیشہ بزدلی نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اس ایک سوال سے وہ آپ کے عقیدے کی جڑیں ہلا دیتا۔ وہ ثابت کرتا تھا کہ ہم جن الفاظ پر اندھا یقین رکھتے ہیں، ہم ان کا اصل مطلب جانتے ہی نہیں۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہلا دینے والا طریقہ ہے، اور شاید اسی لیے ڈیلفی کے مندر کی ایک پیشین گوئی میں کہا گیا تھا کہ سقراط یونان کا سب سے دانا شخص ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سقراط کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں دانا صرف اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ باقی لوگ تو اپنی اس جہالت سے بھی بے خبر ہیں۔ واہ! اور اس کا وہ بہت مشہور قول بھی ہے، خود کو پہچانو یا نو دائی سیلف۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں، سقراط سے پہلے کے جو فلاسفرز تھے ان کا سارا دھیان کائنات اور فزکس پر تھا، ستارے کیسے گھومتے ہیں، دنیا کیسے بنی۔ لیکن سقراط نے فلسفے کا رخ ستاروں سے ہٹا کر انسان کے اندر کی طرف موڑ دیا۔ یعنی اس نے کہا کہ انسان کی اپنی روح اور اخلاقیات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، اس کے نزدیک سب سے بڑا علم یہ تھا کہ ایک اچھی اور نیکی والی زندگی کیسے گزاری جائے۔ لیکن دیکھیں، جب آپ معاشرے کے طاقتور لوگوں کو سرے عام بازاروں میں اس طرح لاجواب کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ان کا علم کھوکھلا ہے، تو وہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور ایتھنز کے طاقتور لوگوں کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی، خاص طور پر اس وقت جب سقراط نے ان کے سب سے مقدس نظام پر تنقید شروع کی، یعنی جمہوریت۔ ایک منٹ، جمہوریت پر تنقید؟ مطلب آج کے دور میں تو ڈیموکریسی کو دنیا کا سب سے بہترین نظام مانا جاتا ہے۔ سقراط کا یہ کہنا کہ اکثریت کی رائے خطرناک ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی منطق بڑی زبردست تھی۔ سقراط کا ماننا تھا کہ حکومت چلانا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ وہ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتا تھا۔ وہ بحری جہاز والی مثال؟ ہاں، وہ کہتا تھا کہ فرض کریں آپ ایک سمندری جہاز پر ہیں اور طوفان آ گیا ہے، تو کیا آپ جہاز کا رخ موڑنے کا فیصلہ مسافروں کی ووٹنگ سے کریں گے یا کسی تجربہ کار کپتان پر چھوڑیں گے؟ ظاہر ہے میں تو ماہر کپتان کو ہی چنوں گا، ووٹنگ کا تو وہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو بس سقراط کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک پوری ریاست کو چلانے جیسا پیچیدہ کام ہم ایک ایسے ہجوم کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں جسے ریاستی امور کا کوئی علم ہی نہ ہو، کیونکہ ہجوم تو اکثر جذبات اور وقتی فائدے کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی نا، بہت بھاری قیمت۔ ایتھنز کی اسی جمہوری حکومت نے اس پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور دیوتاؤں کی توہین کا الزام لگا دیا، اور اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ اور اس مقدمے کا فیصلہ 500 لوگوں کی ایک جوری نے کیا تھا، صحیح؟ جی، اور یہ وہی ہجوم تھا جس پر سقراط کو شک تھا، اور جیسا کہ اسے توقع تھی، اس جذباتی ہجوم نے اکثریتی رائے سے اسے موت کی سزا سنا دی۔ اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک لمحہ ہے، اور مزے کی بات یا شاید دکھ کی بات یہ ہے کہ سقراط چاہتا تو بھاگ سکتا تھا۔ اس کے دوستوں نے جیل کے گارڈز کو رشوت دے کر پورا بندوبست کر لیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ہاں، اس کا کہنا تھا کہ میں نے ساری عمر ان قانونوں کا احترام کیا ہے، اب صرف موت کے ڈر سے میں ان سے بھاگ نہیں سکتا، اور پھر اس نے زہر کا پیالہ خوشی خوشی پی لیا۔ اور پتہ ہے، جب اس نے زہر پیا تو اس واقعے نے فلسفے کی دنیا ہی بدل دی۔ سقراط کے ارد گرد جو نوجوان رو رہے تھے، ان میں ایک لڑکا ایسا تھا جس پر اس موت کا بہت گہرا اور صدمے والا اثر ہوا۔ وہ افلاطون تھا۔ ہاں، پلیٹو۔ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جمہوری نظام نے اپنے سب سے عقل مند انسان کو قتل کر کے دراصل افلاطون کی مشہور کتاب دی ریپبلک کی بنیاد رکھ دی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ افلاطون، جو کہ خود ایک بہت امیر گھرانے سے تھا، اس واقعے کے بعد وہ سسٹم سے بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ کئی سالوں تک دنیا کے سفر پر نکل گیا، مصر گیا، اٹلی گیا۔ اور جب وہ واپس آیا تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک ایسا نیا نظام بنایا جائے جہاں دوبارہ کسی سقراط کو زہر نہ پینا پڑے۔ بالکل، اور اس مسئلے کا حل اس نے دی ریپبلک میں پیش کیا۔ افلاطون نے محسوس کیا کہ جو سیاسی نظام کی خرابی ہے وہ دراصل انسانی فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہے، تو اس نے پہلے انسانی نفسیات کو بیان کیا۔ اچھا، اس نے کیا کہا انسان کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ انسانی رویے کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا ہے خواہش، یعنی ہماری بھوک اور بنیادی ضروریات۔ دوسرا ہے جذبہ، جو ہماری ہمت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا ہے عقل، یعنی علم اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر ہم اسے انسان کے جسم سے تشبیہ دیں
تو بات اور صاف ہو جاتی ہے۔ مطلب خواہشات کا تعلق پیٹ سے ہے، جذبے کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور عقل کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے۔ بالکل، اور افلاطون کے نزدیک اگر پیٹ یعنی خواہشات دماغ پر حاوی ہو جائیں تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان وہی ہے جس کا دماغ اس کی خواہشات اور جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ صحیح۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے یہی ماڈل اٹھا کر پورے معاشرے پر لاگو کر دیا۔ ہاں، اس کا ماننا تھا کہ مثالی معاشرے کے بھی 3 طبقے ہونے چاہیے۔ پہلا طبقہ وہ جو پیداوار کرے، یعنی کسان اور تاجر، جو معاشرے کے میدے یا خواہش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ فوجیوں کا، جو معاشرے کے دل یا جذبے کی نمائندگی کریں۔ اور تیسرا طبقہ فلاسفرز کا ہونا چاہیے، جو معاشرے کا دماغ ہوں، اور حکمرانی کا حق صرف انہی کو ہونا چاہیے جنہیں اس نے فلاسفر بادشاہ یا فلاسفر کنگز کہا۔ جی، کیونکہ افلاطون کا ماننا تھا کہ اگر تاجر حکمرانی کریں گے تو وہ صرف منافع دیکھیں گے اور کرپشن ہوگی، اور اگر فوجی حکمرانی کریں گے تو وہ بس جنگیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے باغ ڈور ان فلاسفرز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جنہوں نے زندگی کی سخت تربیت لی ہو۔ ان کی تو شاید ذاتی جائیداد بنانے پر بھی پابندی تھی افلاطون کے نظام میں۔ خیر، یہ ایک بہت ہی مثالی اور سخت نظام تھا، لیکن اگر ہم اس سارے مطالعے کو سمیٹیں تو ڈیورنٹ کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ فلسفہ کوئی ماضی کا خنڈر نہیں ہے۔ بالکل، فلسفہ آج کے انسان کو سکھاتا ہے کہ سائنس سے جو علم اور طاقت ہمیں ملی ہے اسے اخلاقی طور پر استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم معلومات کے ایک بڑے سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ نے ہر بندے کے ہاتھ میں دنیا بھر کا علم دے دیا ہے، لیکن یہ سب صرف معلومات ہیں۔ ہاں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ بصیرت ہے جو ان حقائق کو صحیح سمت دے سکے؟ کیا ہم اپنے جذباتی فیصلوں پر قابو پا سکے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اسی سے ایک انتہائی گہرا سوال ابھرتا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ سقراط اور افلاطون تو کہتے تھے کہ معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے حکمرانی چند تعلیم یافتہ فلاسفر بادشاہوں کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص کے پاس انفارمیشن ہے، کیا ہمیں اب بھی کسی فلاسفر بادشاہ کا انتظار کرنا چاہیے، یا اب وقت آ گیا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر کا فلاسفر خود بیدار کرے تاکہ وہ معلومات کے اس ہجوم میں گم نہ ہو جائے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، اور اگلے حصے میں ہم پلیٹو، ارسطو، بیکن اور سپینوزا جیسے عظیم فلسفیوں کے نظریات کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو یہ گہرا مطالعہ پسند آیا ہو تو یونیورسل لاجک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ دنیا کی عظیم کتابوں کو اسی طرح آسان اردو میں سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ۔